السلام علیکم فرینڈز، کیا حال ہے آپ لوگوں کی؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا کرم ہے ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو آج کا بلاگ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ آج ہم آپ لوگوں کو لے کے جائیں گے مہدی حسن پارک، جو کہ نارتھ نازم آباد میں لوکیٹڈ ہے۔ اور یہ پارک جو ہے وہ بچوں کے لیے کافی زبردست بنایا ہوا ہے۔ اچھا، ویسے اس پارک کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پارک ہمارے بچپن کی یاد ہمیں دلاتا ہے، کیونکہ یہ پارک جو ہے ہمارے گھر کے بہت قریب ہوا کرتا تھا پہلے، اور ہم روزانہ جو ہے یہاں پہ آیا کرتے تھے اپنے فادر کے ساتھ۔ اچھا، ویسے اس پارک کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہمارے بچپن کی یاد دلاتا ہے ہمیں، اور یہ اس طرح سے پہلے گراؤنڈ ہوا کرتا تھا، اب لیکن یہ مکمل طور پہ بن گیا ہے اور اس میں بہت سارے جھولے وغیرہ بچوں کے لیے لگا دیے گئے ہیں۔ نہ صرف یہاں پہ واک کرنے کے لیے بہت اچھا اسپیس دیا گیا ہے، بلکہ یہاں پہ کافی ڈفرینٹ حصوں میں ہر طرح سے اچھی چیزیں جو ہے وہ ڈیوائڈ کی گئی ہیں۔ جیسے بیٹھنے کے لیے ایک اچھا ایریا دیا گیا ہے، یہاں پہ رائڈس کی گئی ہیں، چھوٹے بچوں کے لیے جو رائڈس ہوتی ہیں وہاں پہ وہ بھی اویلیبل ہیں جو بالکل اسٹارٹنگ میں ہیں، اور یہاں پہ جمپنگ کاسل بھی ہے جو کہ بچوں کا بہت فیوریٹ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو گاڑیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں بچوں کے لیے، یہ اتنی زیادہ ہمیں اٹریکٹیو لگ رہی تھیں کہ اگر ہم اس عمر کے بچے ہوتے تو ہم جو ہے ڈیلی بیسس پہ پارک دوبارہ جو ہے ضرور آنا پسند کرتے، لیکن آج کل کے بچوں کو جو ہے موبائل کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ بچے جو ہیں گھر سے نکلتے نہیں ہیں، نہ بچوں کو دل چاہتا ہے پارک وغیرہ جانے کا۔ لیکن کیونکہ یہ بڑا اچھا طرح سے بنا ہوا پارک تھا اور وہ بھی بہت قریب میں، گھر کے بہت قریب میں، تو اس وجہ سے جو ہے میں نے سوچا کہ یہاں پہ جو ہے بچپن کی بھی یاد تازہ کی جائے اور دیکھا جائے کہ جو ہے پارک کو کس طرح سے بنایا گیا ہے۔ یہاں پہ نہ صرف جھولے تھے بچوں کے لیے، بلکہ یہاں پہ منی زو بھی بنایا ہوا تھا جس میں طرح طرح کے چھوٹے موٹے جانور تھے، اور ریبٹ خاص طور سے مجھے بہت پسند ہیں، تو ریبٹ بڑے کیوٹ لگ رہے تھے، ایک دوسرے سے کھیل رہے تھے۔ اور یہ پیاری پیاری سی ڈکس بھی یہاں پہ تھیں جو کہ ان کا الگ کارنر تھا، اور ان کو کچھ لوگ جو تھے وہ پاپ کارنس کھلا رہے تھے، تو یہ جو ہے پاپ کارنس بہت شوق سے کھاتی ہیں، لیکن کچھ ڈکس کا پیٹ بھرا ہوا تھا کیونکہ تو یہ جو ہے کھا نہیں رہی تھیں، اپنا جو ہے ادھر ادھر کے نظارے کر رہی تھی، بلکہ لوگوں کو ویلکم کر رہی تھی کہ آئیے اور ہمارے لیے کچھ لے کے آئیے۔ اچھا، یہاں پہ بیٹھنے کی بہت اچھی جگہ بنی ہوئی تھی جہاں اسٹالس بھی اچھے خاصے لگے ہوئے تھے، اور یہاں پہ سارے اسٹریٹ فوڈ مل رہے تھے جیسے کہ گول گپے، چاٹ، فرینچ فرائز، آئس کریم وغیرہ۔ یہ جو ہے نائٹ کا ویو ہے، مطلب مغرب کے بعد کا وقت ہے، اور کیونکہ یہاں پہ بہت اچھی اچھی لائٹس لگی ہوئی تھیں اس وجہ سے پارک جو تھا وہ رات کے وقت اور بھی خوبصورت لگ رہا تھا۔
اور یہ وہی ٹرین ہے بچوں کی جو بچوں کو بہت پسند ہوتی ہے۔ یہاں پہ ہر طرح کی جو ہے رائڈز ہیں بچوں کے لیے جو بچوں کو بہت زیادہ پسند آئیں گی، اس لیے میں آپ کو یہ ہائیلی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ جو ہے اگر نارتھ ناز آباد میں رہتے ہیں یا آس پاس کسی بھی ایریا میں رہتے ہیں تو آپ جو ہے بچوں کو اس پارک میں ضرور لے کے آئیے، کیونکہ ہم بچپن میں سیر و تفریح کے لیے جو ہے سندھ باد یا الادین جایا کرتے تھے، اور اس طرح کی جو سہولت ہے وہ ہمیں اتنے نزدیک کے پارک میں نہیں ملا کرتی تھی۔ تو پارک سے واپسی میں جو ہے الپائن گلیٹو آئے تھے ہم، اور یہاں کی آئس کریم ہمیں بہت پسند ہے۔ ہم پہلے بھی آ کے بہت دفعہ کھا چکے ہیں، تو ہم جو چیز ہمیں پسند آ جائے پھر ہم ضرور وہ چیز دوبارہ وزٹ کرتے ہیں وہ جگہ۔ یہاں پہ بہت سارے جو تھے فلیورز لگے ہوئے تھے، اور میں کیونکہ اس بار اپنا مائنڈ بنا کے آئی تھی کہ مجھے چاکلیٹ میں ہی کوئی فلیور چاہیے، چاکلیٹ کے کوئی بھی فلیور جو کہ ہاں ہوگا، کیونکہ پچھلی بار جب میں آئی تھی تو میں نے یہاں پہ بلو بیری کھائی تھی جو کہ میرا اتنا فیوریٹ نہیں ہے، لیکن پھر میں نے سوچا تھا کہ میں نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ چاکلیٹ فلیور ہی کھاؤں گی، کیونکہ ہمیشہ میں آئس کریم میں چاکلیٹ پسند کرتی ہوں۔ تو یہاں پہ ہر طرح کے جو ہیں وہ فلیورز لگے ہوئے تھے، تو میں نے جو مائنڈ بنایا تھا کہ میں جس طرح کا چاہ رہی تھی اس میں مجھے یہ والا جو ہے نظر آیا تھا۔ اس کا نام تھا چاکلیٹ بیلجیم، جو کہ بہت زیادہ مزیدار تھا، کیونکہ میں نے ٹیسٹ کر لیا تھا کہ جو ہے وہ اچھا ہے یا نہیں، تو مجھے بہت پسند آیا تھا، اس لیے میں نے یہ آرڈر کیا تھا، اور میرے بھائی نے بھی سیم یہی آرڈر کیا تھا۔ یہاں پہ میں نے جو ہے اس والی چاکلیٹ فلیور میں جس کا نام باؤنڈی تھا، اس کو بھی ٹیسٹ کر کے دیکھ لیا تھا، یہ بھی بہت زیادہ مزیدار تھا، بلکہ اس کے اندر کھوپرا بھی تھا۔ باؤنڈی فلیور میں جو ہے چاکلیٹ پلس کھوپرا ہوتا ہے، تو یہ جو ہے بہت مزیدار تھا، اس لیے میں نے اپنی امی کے لیے یہ آرڈر کیا تھا۔ میری امی کو اسی ٹائپ کے فلیورز پسند ہیں۔ اور یہ جو ہے ونیلا، یہ میری بھابھی نے آرڈر کیا تھا کیونکہ ان کو ونیلا فلیور بہت پسند ہے۔ تو یہاں پہ ہم لوگوں کا جو ہے ہم لوگ ادھر ٹاپنگ کے لیے آ گئے تھے، اور یہاں پہ میں نے سوچا تھا یہاں پہ چاکلیٹس ہوں گی چھوٹی چھوٹی جو ہوتی ہیں، لیکن وہ نہیں تھی، تو ہم نے جو ہے یہاں پہ کیشیو نٹس وغیرہ اور یہ جو بنٹیز وغیرہ ہوتی ہیں یہ ٹرائی کر لی تھی۔ اچھا، یہ ویسے سیرپ جو انہوں نے ڈالا تھا ونیلا اینڈ چاکلیٹ کا، یہ بھی بہت زیادہ ٹیسٹی کرتا تھا آئس کریم کو، اور یہ اس طرح سے انہوں نے ٹاپنگ کی، اور پھر انہوں نے بنٹی وغیرہ اس میں یوز کی، جو کہ بہت اچھی ٹاپنگ کر کے دی تھی انہوں نے ہمیں۔ بس، تو یہ ہماری جو تھی وہ آئس کریم ریڈی ہو گئی تھی، اور اب جو تھے ہم جو ہے اپنے اپنے سے اٹھا کے لے کے جا رہے تھے۔ اچھا، یہاں پہ ویسے ٹیسٹ کرنے کے ٹائم آیا تھا تو سب نے اپنی جو آئس کریم تھی وہ ایک دوسرے کی آئس کریم کو ٹیسٹ بھی کیا تھا، اور مجھے جو ہے وہ میرا ہی فلیور سب سے بیسٹ لگا تھا، اور میں جو ہوں چاکلیٹ لور ہوں، اس لیے مجھے چاکلیٹ آئس کریم پسند ہے۔ تو بس یہاں پہ ہم کھا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ ہم نے اپنے چھوٹے چھوٹے بیبیز کو بھی یہ آئس کریم کھلائی تھی۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو آج کا ولاگ بہت پسند آیا ہوگا، تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیجیے گا، باقی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ٹیک کیئر، فی امان اللہ۔